رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورہ یوسف آیت نمبر 21 اور 22. اللہ اگر توفیق دے تو گھر میں جا کر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا. سورہ یوسف آیت نمبر 21 اور 22. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اسی طرح ہم نے جگہ عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تاکہ ہم آپ کو سکھائیں خوابوں کی تعبیر، اس کا علم. واللہ غالب علی امری. اللہ اپنے حکم کے ساتھ غالب ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی. ولما بلغ اشدہ. اور جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما. ہم نے انہیں حکم اور علم دیا، اقتدار بھی دیا اور نبوت بھی دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جو محسن ہوتے ہیں نا، نیکی کرنے والے، ان کو اللہ اسی طرح بدلہ دیتا ہے. قصہ یوسف علیہ السلام میں تو ویسے بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور اپنی طرف سے کام تمام کر دیا. کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ اگر بھائیوں کو علم ہوتا کہ جس کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اس کو ایک دن اللہ مصر کا بادشاہ بنا دے گا،
تو وہ سارے خود بھی کنویں میں چھلانگیں لگا دیتے. مارنے والوں سے بچانے والے کی طاقت بڑی زیادہ ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں. نبی کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ تل جائے، اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی ذرہ بھر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ہے عقیدہ. اور اس کے مد مقابل اگر پوری کائنات تجھے بچانے والی ہو اور اللہ تمہیں کوئی نقصان دینے والا ہو تو پوری دنیا مل کر بچا بھی نہیں سکتی. کتنا مضبوط عقیدہ ہے مومن کا. کنویں میں پھینک کے چلے گئے، وہ مسبب الاسباب ہے. وقت کے بادشاہ جو تھا نا عزیز مصر، یہ خوبصورت بچہ چلتے چلتے ان کے گھر میں پہنچ گیا. وہ جو خاتون اول تھی نا، اس نے کہا اس کو تو ہم ہی رکھیں گے. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور اللہ نے وقت کے بادشاہ میں کے گھر میں انہیں جگہ عطا کر. یہ اللہ کی پہلی مدد ہے. اللہ فرما رہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں رہنے کی جگہ اللہ نے دی، بڑی عظیم جگہ دی. اللہ. اور ساتھ اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا. کچھ لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، بڑی قابل غور بات ہے. جس گھر میں رہتے ہیں، جس میں کھاتے ہیں، اسی گھر کو سن لگا دیتے ہیں، اسی گھر کی وہ جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے. یہ نمک حرامی بہت بری عادت ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. یوسف علیہ السلام اس گھر میں اللہ نے عزت دی، مقام دیا، جگہ عطا کی، وقت کے بادشاہ کے گھر میں رہنا کا موقع دے دیا. اور حسن بھی بے مثال تھا. آپ کو پتہ نا حسن یوسف کے لوگ مثالیں دیتے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری. اللہ اکبر. بس ایک وقت آیا، وہ جو بنی پھرتی تھی خاتون اول، پتہ نہیں اس کے ذہن میں شیطان نے کیا ڈال دیا. اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو اللہ کا نبی بننے والا ہے. اس نے اپنی ہی نظروں میں دیکھا. اللہ اکبر. اور قرآن کے اسلوب پہ میں قربان جاؤں، لفظ ایسا استعمال کیا قرآن پاک کے اندر، ہئی تلک، اے چھوٹا جو لفظ ہے اندر بڑے معنی پسیدہ. ہئی تلک یعنی کہ بڑی ساری ایک ہسٹری ہوگی نا، تو اس ایک لفظ بیان کر ہئی تلک. انہوں کو کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. جس رب نے عزت دی، جس نے جوانی دی، جس نے صحت دی، بادشاہ کے گھر میں رہائش دی، میں اسی گھر کو سن لگا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اور سب سے بڑا تو اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا نام لے کر نکلے وہاں سے، اور بعد میں لکھا کہ وہ کپڑا لے کر نا اپنے 2 نمبر مبودوں کے اوپر ڈال رہی تھی کہ شاید یوسف پریشان ہو رہے ہیں. وہ اس وقت کپڑا ڈال کے کہتے ہیں اب دیکھو یہ میں نے چھپا دیا سر. ہون تو کوئی پریشانی نہیں. سبحان اللہ. جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے یہ تیرے 2 نمبر مبود ہیں، باریک سا کپڑا ڈالنے سے آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں. میرا تو رب کائنات کا وہ رب ہے جو 7 زمینوں کے نیچے کالے رنگ کی چلنے والی کیڑی جو ہے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے رینگنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. اس رب کا حیا کیا اور تقوی پیدا کر کے نکل پڑے. اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، جو ہمارے راستے میں نکلتا ہے نا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
ہم اس کی رہنمائی کرتے، دروازے بند تھے، نکلے دوڑے، پھر دروازے کھلتے گئے، اور آخری دروازے میں جا کر وہ اتنی بے صبری ہو گئی، جناب یوسف کا قمیض ہی پکڑ لیا اتنی زور سے کہ پھٹ گیا۔ انہوں نے قمیض کی پرواہ بھی نہیں کی، وہ قمیض کا حصہ اس کے ہاتھ میں نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہی اس کا خامن کھڑا تھا۔ عورتیں نیک بھی بڑی گزری ہیں، لیکن عموماً شکری ہوتی ہیں، چال باز بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اسی قدم پر یوں ٹرن لے لیا اور خامد کو کہنے لگی جو تیرے گھر والوں کے بارے میں ایسا ویسا سوچے اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ نے پھر فیصلہ فرمایا کسی کی سمجھدار بندے کے ذریعے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ تیرے گھر والی سچی ہے، اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے۔ یوسف تو سچا ہی تھے، تو اس نے سمجھ لیا، اس نے کہا جاؤ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ وہ بدبخت عورت جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، غلطی تو ساری تیری ہے۔ سمجھ گیا نا؟ اللہ اکبر۔ علاقے کے اندر شہرت بن گئی۔ مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے نا کہا یہ خاتون اول بڑی پھرتی ہے، یہ عزیز مصر کی بیوی، اور ایک غلام پر اس کا دل آ گیا، بڑی انسلٹ ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کا بندوبست کرتی ہوں۔ بڑی بڑی عورتوں کو دعوت پہ بلایا، تیز چھریاں اور پھل سامنے رکھ دیے۔ اللہ کا قرآن اس بات کا شاہد ہے، قرآن میں یہ لفظ بیان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا یہاں سے ایک چکر لگاؤ۔ مصر کی بڑی بڑی عورتیں، بڑی بڑی سنجیدہ اور سمجھدار قسم کی عورتیں دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک نظر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، پھر نظریں نیچے نہیں آئیں، ایسے چھریاں ہاتھ میں، جناب یوسف کو دیکھ رہے، کاٹنے سیب تھے، کاٹ انگلیاں نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے پاؤں کو کاٹ لیا۔ میں قربان جاؤں میری اور آپ کی روحانی اماں جہان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرمانے لگی مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر میرے سر کے تاج کو دیکھ لیتے تو اپنے سینوں کو چاک کر لیتے۔ میرے گھر کا سورج وہ سورج ہے، آسمان کا سورج دن کو چمکتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، میرے حجرے کا سورج دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی دمکتا ہے، چمکدار۔ اللہ اکبر۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے نمک حرامی نہیں کی۔ مولانا محمد اعظم گجرا والے میں جہاں ایک بزرگ ہیں، ان کو جانتے ہیں، وہ گجرا والے کے اب نظر نہیں آ رہے، ان کے گھر کے قریب رہتے ہیں، وہ پھل کی ریڈی لگاتے ہیں، نام مجھے یاد نہیں۔ مولانا محمد اعظم صاحب حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ کے ساتھ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، اور اس وقت وہ پنجاب کے ناظم اللہ پھر امیر رہے، اور پھر کبینہ میں شامل رہے، شیخ الحدیث تھے، بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے مقرر تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک دفعہ ان کی تقریر سنی، کہنے لگے کہ چور ڈاکو رات کی تاریکی میں کسی گھر میں داخل ہوا، کچن میں چلا گیا، ایسے ٹٹولتے ٹٹولتے ایک نمک کی ڈلی اس کے ہاتھ میں آ گئی، نمک کی ڈلی۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ ایسے زبان کو تھوڑی سی لگائی تو کہتا ہے یہ تو نمک ہے۔ انہی قدموں گھر سے باہر نکل گیا، کہنے لگا اس گھر کا نمک چکھ لیا ہوں، ادھر چوری نہیں کرنی۔ یہاں تو بڑے بڑے نمک حرامی آپ کو نظر آئیں گے، گھروں میں، معاشرے میں، جماعتوں میں، جہاں بھی دیکھ لیں بڑے بڑے
नामी ग्रामी नमक हराम। एक घर का नमक चखा है थोड़ा सा, डाकू कहता है सारी दुनिया दी चोरियां करने, लेकिन इस घर का नमक खा लिया, इस घर की चोरी नहीं करनी, यहां नुकसान नहीं करना, निकल गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस घर का खाना खाया था, अल्लाह ने जगह दी, इज्जत अता की कि कैसे हो सकता था वो नमक हरामी करे और अल्लाह के नबी। अल्लाह ने फिर शान दी, पहले वजीर खजाना बनाया, फिर मिस्र का बादशाह बना दिया। और यही वो कुएं में फेंकने वाले झूठे पकड़े हुए मांगने के लिए आ गए। वाह मेरे मौला, तेरी क्या कुदरत है, तू जो मर्जी कर दे, तू हर चीज पर कुदरत रखता है। मांगने के लिए आ गए, बड़ा कुछ दिया। मैं किस्सा यूसुफ बयान नहीं कर रहा, वरना मैं खोल के बयान करता। जब लास्ट में आए ना, आखिरी दफा मोहब्बत प्यार की बातें की, तो साथ कहते हैं तुम बड़ा सफर करके आए हो, ये बताओ कि यूसुफ को जानते हो? उन्होंने ऐसे आंखें उठाई, हजारों मील का सफर, कहाँ हमारा इलाका, कहाँ मिस्र, वो तो हमारा भाई था, इसको कैसे पता? बड़े परेशान हो गए। और अगले ही मरले ना, जब गौर से देखा तो कहने लगे भी कि तू ही यूसुफ तेरे। अल्लाह अकबर। और हमें पूछने वाले कहीं तुम तो यूसुफ नहीं हो? क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी। सीन ड्रॉप हो गया सारा। कहा हाँ हाँ मैं वही तुम्हारा भाई हूं जिसको तुमने कुएं में फेंक कर मार दिया था। आज अल्लाह ने मुझे मिस्र का बादशाह बना दिया, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। माफिया मांगने लगे, दस्त बस्ता माफ कर दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हौसले वाले थे, चाहते तो सबको फांसी लगा देते, वहां शूट कर देते। नहीं, कहने नहीं परेशान ना हो, कोई बात नहीं, मैं तो माफ कर दी, तर रहा बोलो, जाके माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो और घर के सारे अफराद को लेकर आ जाओ। और लफ्ज ये बोले, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तानू कोई बात पुछ नहीं होगी, जाओ करो माफ किया है। कभी ऐसी में एडा हौसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम ये लफ्ज बोले जब मक्का फतह हुआ ना। ये आखिरी बातें सुने फिर बात होगी। मक्का फतह हुआ 8 हिजरी में, अब फातिहाना मक्के में दाखिल हुए। एक वक्त था कि नबी पाक को बैतुल्लाह में दाखिले की इजाजत नहीं थी, और जिसके पास बैतुल्लाह की चाबियां थी ना, सुभान अल्लाह, कभी कभी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दरखास्त करती, यार बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दे, मैं अंदर नमाज पढ़ लवा। कहते नहीं नहीं नहीं, कोई इजाजत नहीं, नॉट अलाउड, कोई इजाजत नहीं, कोई इजाजत नहीं। आज मक्का फतह हुआ, अल्लाह, 8,000 आबादी थी मक्के की, 8,000, 2,000 का लश्कर मेरे नबी लेकर गए, बगैर किसी गमले के, टूटे के, एक पत्ता भी नहीं टूटा, और 8,000 की आबादी टोटल कलमा पढ़ के मुसलमान हो आपके प्यार और मोहब्बत से। मजमा आम के अंदर आपने कहा, हाँ भाई अब बताओ, तुमने मेरे साथ जो किया तुम्हें पता है, तुमने कूड़े फेंके, मेरे गले में रस्सियां डाली, मेरे बिलाल को कोयलों में लिटाया, मेरे सहाबा को तुमने तंग किया, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या शुरू करूं? तो सारे पता क्या कहते हैं, करीम बनु करीम बनु करीम, करीम बनु करीम बनु करीम। आका तुम बड़े चंगे हो, तुहाडे मां बाप भी बड़े चंगे सन, तुहाडे दादा बाऊ अजदाद बड़े चंगे सन, तुहाडे कोल चंगी उम्मीद सानू। ते सरकार ने ओहो लफ्ज बोले जिहड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जहां बोले थे। क्या फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, कोई बात कुछ नहीं होगी।
کچھ نہیں ہوگا۔ اگلی بات سنیں، آپ نے اس بندے کو کہا، کیا نام تھا اس کا پتہ ہے؟ جس سے چابیاں مانگی اور پھر اس کو چابیاں دی اور تا قیامت چابیاں اس کے خاندان میں ہے، اس صحابی کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی۔ میں قربان جاؤں صداقت رسول پر، نبی پاک کی حقانیت پر اور آپ کے دین کی سچائی پر جو بات کہہ دی وہ لوہے پہ لکیر ہو گئی اللہ کی فضل سے۔ آپ نے کہا چابیاں لاؤ، پہلے چابیاں دیتا نہیں تھا تو ہن انداز ہی بدل گیا۔ ابے خدا سارے میں ادھر دیکھیں سب، لو سرکار سبحان اللہ، انداز ہی بدل گئے۔ آپ نے چابیاں لاؤ، لو سرکار۔ آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے وہ چابیاں اٹھائی اور انہی ہاتھوں پہ وہ چابیاں ریٹرن کر دی اور یہ بھی جملہ کہہ دیا کہ یہ چابیاں تا قیامت تیرے خاندان میں رہیں گی۔ 1500-1600 سال گزر گئے، اللہ آپ کو مکہ میں لے جائے، جاؤ جا کے دیکھنا بیت اللہ کی دروازے کی چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے ایک نہیں دو دعائیں دی، دو بشارتیں دی۔ ایک تو بیت اللہ کی چابیوں کا اعزاز دیا اور دوسرا یہ اعزاز اللہ کے فضل سے دیا کہ تیری نسل قیامت تک جاری رہے گی، اور رہے گی تو چابیاں اٹھائے گی نا، نسل رہے گی تو چابیاں اٹھائے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن آپ نے بڑا حوصلہ کیا، معاف کر دیا۔ ہمیں بھی ایک تو معاف کرنا چاہیے اور دوسرا نمک حرامی زندگی میں کبھی نہ کریں، کبھی۔ یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور جس گھر میں کھاؤ اسی کی جڑیں کاٹو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں عفو معاف کرنے کا جو یہ عنصر ہے پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اس کے اثرات بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے جب کہا نا سب کو معاف کیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا 8000 آبادی تھی، ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پورے کا پورا مکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس طرح کی خصلتیں نصیب کرے اور دنیا و آخرت کی عظمتیں عطا کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کر لے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ کشمیر فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دے۔ اللہ یہ انسان کی مشینری تو نے بنائی ہے، تو اس کو بڑی خوبی سے سمجھتا ہے۔ اللہ تو رحمت فرما دے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں میں سے ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری کو نکال دے۔ اللہ تا حیات ساری زندگی کے لیے ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح کر دے، تا حیات تندرستی عطا کر دے، فار ایور عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر دے، خاص کر جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ
میرے سمیت ان سب کے والدین کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ جن کے والدین کی نعمت موجود ہے اللہ ان بچوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ تو آسانیاں پیدا فرما دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ حاسدین کی حسد سے بچا لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ دونوں جہان کامیاب کر دے، دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کر دے، دونوں جہانوں کی ذلتوں سے محفوظ کر لے۔ اللہ اس مسجد فیصل کو اور دنیا میں جتنے تیرے گھر ہیں اللہ سب کو تا قیامت آباد رکھنا۔ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔